ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا. مختلف راجدھانیاں تھیں، راجہ مہاراجہ الگ الگ ریاستوں کے مالک تھے. اور تاریخ گواہ ہے کہ بیفور کرائسٹ، آپ قبل مسیح چلے جائیے، اور جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی ساری باتیں ہیں ہمارے پاس. پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ محمد قاسم کا آنا، اس وقت بھی ریاست الگ تھی، سندھ الگ ریاست تھی، راجہ طاہر حکمران تھا. اس طرح سے البیرونی جب آتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہاں الگ الگ راجہ اور جس طرح یورپ آپ دیکھتے ہیں، یورپ میں الگ الگ ملک ممالک ہیں، اسٹیٹس ہیں. اسی بنیاد پہ، اسی اس بیس پہ ہندوستان بھی تھا. یہ کبھی ایک نہیں رہا. جو آج کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہندوستان، اور پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ، تو بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ، تو سری لنکا نیپال بھی ہے، نہیں. بلکہ اور ساری ریاستیں کریں، ایون ہم پنجاب کے بھی، پاکستان کی مطلب جو ہے پنجاب ہے یہاں کا، اور ہندوستان کا پاکستان دونوں کا، بنگال ہندوستان کا، بنگلہ دیش سب ملا کے یہ الگ الگ ریاستیں تھیں. بنگال الگ، سندھ الگ، پنجاب الگ. اس طرح سے مختلف راجہ مہاراجوں کے انڈر میں رہا، بالکل یورپین اسٹیٹس کی طرح. لیکن فرق کیا ہے کہ یورپ میں ابھی بھی اسٹیٹس آزاد ہیں، اور وہ خوشحال رہتے ہیں، اور مل کے تجارت کرتے ہیں، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. سب کی زبانیں الگ الگ ہیں. مگر ہمارے یہاں کیا ہوا؟ مسلم حکمرانوں نے پھر بھی ان کو یکجا کیا. جو فتوحات کی، جتنی ریاستیں انہوں نے فتح کی، ان کو جوڑ کے رکھا. پھر وہ ٹوٹ گئیں. غزنویز آئے، سلجوکس آئے، غوریز آئے، سلیو ڈائنسٹی یعنی کہ التتمش اور سلطانہ، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ خلجیز آئے، اور تغلقس آئے، تو لودھیز آئے. اس کے بعد آخر مغل آئے. مغل سے سب سے زیادہ اس کو ایک یکجا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ریاستیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں. کیونکہ اس وقت بھی جب مغل تھے اور آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر تھے، اس وقت بھی میسور اور بنگال الگ تھے. تو یہ بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ، تو کیسے آج کہا جاتا ہے کہ جناب پورا ہندوستان ایک بنانا ہے، اکھنڈ بھارت بنانا ہے؟ اکھنڈ بھارت کبھی بھی نہ تھا، نہ ہے، اور نہ رہے گا، اور نہ بن سکے گا. ایک خوشحال اور چلتی ہوئی کامیاب ریاست وہی ہو سکتی ہے جہاں پر آپ کہنا چاہیے آزادی ہو، مذہب کی آزادی ہو، اور ہر چیز کی آزادی ہو، فریڈم ہو، بولنے کی آزادی ہو. ہر طرف سے تعصب بڑھتا جائے، زبان کا، رنگ کا، نسل کا، مذہب کا، تو پھر وہ کبھی پروان نہیں چڑھتی. تو بہترین یہ ہوتا ہے کہ مان لیا جائے. مسلمانوں نے کپڑے سل کے پہننا سکھائے، اسٹیچنگ سکھائی ہندوؤں کو. یہاں ان کو نہیں آتا تھا. ستی کرنے سے روکا عورتوں کو. اب جلانا نہیں، زندہ جلا دیا عورت کو شوہر کے ساتھ، دوسری شادی نہ کر سکے. اور اس طرح کی کتنی جاہلانہ رسومات تھیں، اور ابھی وہی شروع کر دیا ہندوستان میں. گاؤ ماتا، اس کا گوبر اور اس کا پیشاب. کیا غلاظت ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں، کیوں تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنے ہی ملک کو. ان ہندوستانیوں سے پوچھا جائے، سیاست دانوں کے چکر میں آ کر کے جو مذہب کو، بابری مسجد گروا دیتے ہیں مذہب کا نام لے کے، اور اپنے تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہی لوگ آج ہندوتوا کی بات کر کے اپنی صرف سیاسی جو ہے نا مضبوطی قائم کر رہے ہیں، اور لوگ بے وقوف بن رہے ہیں ان کے ہاتھوں.